جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوڈینٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بایولوجی 9th کلاس، مسلم سائنٹسٹ، ان کا جو رول ہے بایولوجی میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیں جو سائنس ہے وہ ایک میڈیول اسلامک ورلڈ میں سائنس ڈیولپ ہوئی اور پریکٹس ہوئی ڈیورنگ دا اسلامک گولڈن ایج، یعنی جو اسلامی دور ہے اس میں بہت سارے ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اپنی ریسرچ کی اور جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، جس کے اندر وہ ریاضی دان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور رازی، اور انہوں نے الجبرا جو ہے وہ متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ ٹریگنومیٹری ہے اور بھی بہت ساری ایسے جیومیٹری کی برانچز ہیں یا پھر میتھمیٹکس کی برانچز ہیں جس میں انہوں نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا۔ چاہے ہم پودوں کی فیلڈ میں دیکھیں چاہے جانوروں کی فیلڈ میں دیکھیں، تو بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنا ایک رول جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اب دیکھیں کہ مسلم سائنٹسٹ جو ہے انہوں نے گریٹ کنٹریبیوشن کی اسٹڈی آف سائنس میں۔ سو وی آر اویئر آف دا سکسیس، ہم ان کی جو سکسیس ہے یعنی ان کی جو انہوں نے کامیابی حاصل کی، پریکٹس کی اور انہوں نے ڈیویلپ کیا ڈیورنگ دا اسلامک گولڈن ایج۔ اسلامک گولڈن ایج کے دوران انہوں نے جو بھی کنٹریبیوشن کی اس سے ہم واقف ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے جابر بن حیان کے بارے میں۔ جابر بن حیان بہت ہی مشہور سائنٹسٹ ہیں، وہ 721 AD میں پیدا ہوئے۔ اینوڈومی نے کہتے ہیں یہ ایک مطلب وقت کے بارے میں، اس سے میں آپ کو انٹرنیٹ ویڈیوز بناؤں گا۔ 815 میں وہ فوت ہو رہے ہیں جی، اور وہ ایران میں پیدا ہوئے۔ ایران میں پیدا ہوئے، انہوں نے پریکٹس کی میڈیسن میں ان عراق، یعنی ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، عراق میں جی وہ پریکٹس کر رہے ہیں طب کی۔ طب کے بارے میں ان کو کافی رسائی تھی، انہوں نے 19 سال کی عمر میں یا اس کے بعد میں کافی طب میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے بہت سی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ دریافت کیا تھا۔ اور اس کے بارے میں اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کا جو ایک علیحدہ ویڈیوز ہے اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے اور انویسٹیگیشن کی کیمسٹری میں، یعنی کیمسٹری کے اندر کیمیکل ریاکشنز کے اندر، اور کیمیکل ریاکشن پہ بھی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کافی ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے النباتات کہتے ہیں پودوں کے بارے میں، الحیوان کہتے ہیں جانوروں کے بارے میں کافی کتابیں بھی لکھی انہوں نے۔ ان کی مشہور کتابیں الحیوان اور النباتات شامل۔ اب ہم دیکھیں گے عبد المالک اسماعی کے بارے میں۔ عبد المالک اسماعی 740 میں پیدا ہوئے اور 828 میں وہ فوت ہوئے۔ یہ پہلے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اینیملز کو اسٹڈی کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ایسے سائنسدانوں سے، ایسے مسلم سائنٹسٹ سے جنہوں نے اسلامکلی طور پر انہوں نے کنٹریبیوشن کی اپنی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ بایولوجی۔ انسان کے لیے کیا ہے، بہت ساری نشانیاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں اور ہم ان تمام حقائق کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت ساری نشانی ہیں، قرآن مجید میں بھی شامل ہیں۔ سو دیکھیں ان کی جو فیمس بکس ہیں، الاول کیمل کے بارے میں، کیمل کو عربی میں الاول کہتے ہیں، الخیل ہارس کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں، الوحوش وحوش جانوروں کو کہتے ہیں، اور خلقل انسان اینیمل انسان جسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کافی ریسرچ کی، اور اس کے علاوہ چونٹی کے بارے میں بھی کافی انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس کے بعد ابو علی سینا 980 اینوڈومی 1980 میں 980 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور 1037 AD میں وہ وفات پا رہے ہیں۔ سو دیکھیں وہ فاؤنڈر ہیں میڈیسن کے بارے میں، یعنی کہ میڈیسن میں وہ فاؤنڈر ہیں کہ جو ادویات کا علم ہے انہوں نے دریافت کیا۔ بہت سارے ایسے جڑی بوٹیاں تھیں، بہت سارے ایسے پودے تھے، ان پہ ریسرچ کی، اور اس کے بعد ان کو ویسٹ میں مغرب میں ایبسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فزیشین بھی تھے، وہ فلاسفر بھی تھے، فلسفی۔ اس کے بعد فزیشین مطلب علاج کرتے تھے طب کے بارے میں، اور اسٹرونومر علم فلکیات کے علم فلکیات میں آپ یہ دیکھیں کہ جو قبلہ ڈائریکشن ہے یعنی خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی ایک اہم دریافت ہے۔ پودوں کے بارے میں جو علم ہے، پلانٹ کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے یا پوری دنیا میں آپ دیکھیں
किसी भी मुल्क में ज़राअत जो वो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ज़राअत में बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई जिससे हमें नई अद्वियात का पता चला तिब में। इसके अलावा हम खुराक के तौर पर जो ज़्यादातर सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो ग्रोथ, उनकी अफजाइश के लिए कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें इनकी अहम दरियाफ्तें हैं। और इसके अलावा वो पोएट शायर भी थे, शायरी करते थे। उनकी जो बुक है, उनकी किताब का नाम है अल कानून फी तिब। तो मगरब में उनको कानून का दर्जा हासिल है किताब, वेस्ट में, मगरब में। तो देखिए मुस्लिम साइंटिस्ट अगर आप देखें तो उनकी जो तारीख है वो भरी पड़ी है, भरी पड़ी है तारीख मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। आप इंटरनेट पे मजीद इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या फिर मैं अपने एक अलग चैनल में इनकी जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं इनके रिलेटेड अलग वीडियोस बना रहा हूँ, उनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में रिसर्च करना आपको दिखाएंगे।